بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے، آج کا پہلا سوال ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم جب وہ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کیا ہم زیادہ سے زیادہ وہاں نفلیں پڑھیں یا زیادہ سے زیادہ طواف کریں؟ ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا؟ جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ دونوں کام مسجد حرام کے اندر دونوں کام اچھے ہیں۔ آپ جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں ان کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، اور جو بھی طواف کرتے ہیں ان کا بھی اس کی تو وہی جگہ ہی ہے، اس کے علاوہ تو کہیں آپ کو اس کا موقع نہیں ملنے والا، اس لیے دونوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات کہ دونوں میں سے کون سا کام آپ کے لیے بہتر رہے گا یہ بتانا کچھ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں ہی کام بہتر ہیں۔ لیکن ایک بات یہ جان لیجئے کہ نمازوں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بہت عظیم ہے، اور باہر سے جانے والوں کے لیے طواف کا وہی موقع ہے اور کوئی دوسرا موقع نہیں ہے۔ آئیے ہم نماز کی فضیلت کے بارے میں آپ کو حدیث سناتے ہیں جو حضرت جابر سے مروی ہے، اور یہ حدیث بخاری، ابن ماجہ اور احمد میں ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ۔ ایک نماز مسجد حرام کے اندر یہ دوسری جگہوں کے مقابل میں 1,00,000 ثواب سے زیادہ، 1,00,000 سے زیادہ کا ثواب رکھتی ہے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر، اس کی اسناد بھی صحیح ہے، اس کے رجال سے ثقات ہیں۔ اسی طرح سے ترمذی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ یہ تو پہلے ہم نے نماز کے بارے میں حدیث سنا دی کہ نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے، لیکن اب ساتھ میں طواف کی فضیلت پر بھی حدیث جو سنا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، من طاف بهذا البیت اسبوعا، جو آدمی اس بیت اللہ کا 7 مرتبہ چکر لگائے، اسبوعا میں 7 مرتبہ چکر کے ہیں، فاحصاہ، پھر ان کو شمار کرے، کان کعتق رقبۃ، تو اس کا ثواب ایک گردن آزاد کرنے کی طرح سے ہوگا۔ لا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله عنه خطیئۃ وكتب له بها حسنۃ، ایک قدم رکھتا ہے اور دوسرا قدم اٹھاتا ہے، پھر ایک قدم رکھتا ہے، یعنی چلتا ہے، اس میں طواف میں چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ایک گناہ اتارتے ہیں اور دوسرا ثواب بھی لکھتے ہیں۔ تو گویا کہ طواف کا بھی بہت بڑا فضل ہے یہ، اس لیے دونوں کام اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ جو ہے کہ وہاں جو رہتا ہے، اس میں 2 شکلیں ہیں وہاں رہنے والوں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی کا مقیم ہے یا اس کو بآسانی وہاں پہنچنے کا راستہ حاصل ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو وہاں دور دراز سے آتا ہے، اس کے لیے بڑی تیاریاں کرتا ہے، پھر اس کے لیے اور بھی سب ساری چیزیں ہوتی ہیں، کب اس کا وقت ملے گا، کب اس کا پاس ہوگا، نہیں پاس ہوگا، موقع پا سکے نہیں پا سکے گا، دور دراز کسی اور ملک سے آتا ہے، تو اس کے لیے طواف کرنا جو وہ صرف وہیں حاصل ہو سکتا ہے، اور نماز تو کہیں اور بھی پڑھ سکتا ہے، ایسے آدمی کے لیے آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اس تفصیل میں نہ جائیں کہ ثواب کتنے ہیں اور یہ بتانا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی دور دراز سے آتا ہے اس کے لیے انسب اور یعنی زیادہ مناسب اور وقت کے حساب سے جو کام ملنے والا ہے اس کے حساب سے طواف زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ طواف اس کو یہیں پہنچ کے حاصل ہو سکتا ہے، نماز تو کہیں اور بھی پڑھ سکتا ہے، گرچہ کی نماز کے ثواب اس سے وہاں کے ثواب سے تو کم ہی ہے، لیکن جن سے نماز بحیثیت نماز کے کہیں اور بھی وہ پا سکتا ہے۔ تو جو دور دراز سے آتا ہے اس کے لیے تو مناسب اور افضل یہی ہے کہ اس کو کثرت سے طواف کرنا چاہیے، اور جو آدمی وہیں کا رہنے والا ہے، جس کو کبھی بھی سوچے تو جا کے طواف کر سکتا ہے، سال میں کئی بار بھی اس سے گزر سکتا ہے، تو اس کے لیے تو زیادہ نماز پڑھنا افضل ہے اور طواف کرنا دونوں افضل ہے، جو مناسب سمجھے وہ کرے۔
اور ایسی صورت میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں ایک چیز جو بحیثیت مفاضلہ کے کہ کون چیز کاموں میں زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز اور طواف کا آپس میں موازنہ کیجئے تو عموماً نماز کے درجات طواف سے زیادہ اونچے ہیں، اس کے شرائط اونچے ہیں، اس کے درجات اونچے ہیں، اس میں مناجات حاصل ہے، اور اس طرح اس کے لیے اہتمامات زیادہ ہیں بمقابل طواف کے، گرچہ کہ طواف کے لیے بھی اہتمامات ہیں، لیکن بحیثیت نماز کے اس کے طور طریقے اور اس میں خشوع خضوع کے جو اسباب ہیں کہ کسی بول نہیں سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، زیادہ چل پھر نہیں سکتے، وضو کر کے آنا، توجہ کرنا، خشوع سے نماز پڑھنا، اذکار و اوراد کا ذکر کرنا، یہ سب چیزیں ہیں تو جن سے نماز جو ہے یعنی نماز بحیثیت نماز کے مقابل میں طواف کے جب رکھا جائے تو نماز کا درجہ اس سے اونچا نظر آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں نماز کے درجات کو گھٹایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو بھی منع نہیں کیا جا سکتا، اور جو زیادہ سے زیادہ طواف کرتا ہے اس کو بھی نہیں منع کیا جاتا کہ تم یہ کم کرو وہ زیادہ کرو، لیکن اگر اپنے حالات کا موازنہ کرتے ہوئے دیکھے تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے طواف کی یہی جگہ جو ہاں حاصل ہو سکتی ہے اور نماز کے لیے کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، جبکہ دونوں کو کثرت سے کرے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کو زیادہ کرنا چاہتا ہے تو بحیثیت ایک آدمی کی جو باہر سے دور سے آیا ہوا اس کے لیے طواف زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ طواف کو بھی بہت بڑا ثواب، جیسے ہم نے بھی حدیث میں تذکرہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ اس کے اس 7 مرتبہ چکر مارنے سے، 7 مرتبہ طواف کرنے سے ایک گردن کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک گناہ جب قدم اٹھاتا ہے ایک ثواب لکھا جاتا ہے، قدم رکھتا ہے گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے نماز کے درجات کا تو پوچھنا ہی کیا، 1,00,000 ثواب کے 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے تو اس سے بڑی ضرورت کیا چیز ہو سکتی ہے۔ لہذا آپ کو جو چیز زیادہ کر سکیں مناسب ہے، لیکن باہر کے آنے والے کے لیے طواف کرنے کی چونکہ اور کوئی جگہ نہیں ہوتی دنیا میں، اس لیے اگر وہ زیادہ کرتا ہے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں رمضان میں کبھی کبھی سفر کرتا ہوں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف جاتا ہوں، اور ہمارے اور جہاں تک جانا وہاں تک اچھا خاصا فاصلہ ہے، یعنی 1,000 کلومیٹر ہے، 800 کلومیٹر ہے، یہ یعنی وہ بیان یہ کریں کہ اتنا فاصلہ جس میں سفر کا اطلاق ہوتا ہے، مسافر مانا جاتا ہے، اور سنت نبی کے حساب سے ہم کو اس میں حاصل ہے یہ بات کہ ہم اس میں افطار کر سکیں، یعنی روزہ چھوڑ کے سفر کریں۔ لیکن میرا سوال وہ کریں یہ نہیں ہے، یہ تو میں جانتا ہی ہوں، یہ ہے صرف ان کا سوال یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر بتا رہے ہیں کہ آج جاتا ہوں 2 بجے جاؤں، 3 بجے جاؤں، 9 بجے جاؤں، لیکن کل کو میں واپس آؤں گا جب 24 گھنٹے گزارنے کے بعد، تو میں وہاں سے واپس آ کر کے دن میں ہی اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ یعنی آج کل چونکہ سفر کے راستے آسان ہیں، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، یہ ساری سہولیات حاصل ہیں، تو کریں کہ جا کر کے میں دوسرے دن سورج کے غروب ہونے سے بہت پہلے ہی پہنچ سکتا ہوں گھر پہ۔ اس کا سوال یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا یہ ٹکٹ ہے، یہاں سے نکلنا ہے، اور اسی طرح سے نکل کر کے کل لوٹنا ہے، اور لوٹنے کے بعد کل دن میں ہی گھر پہنچ جانا ہے۔ تو اگر کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ کیا مجھ کو آج تو ہم نے افطار کر لی، اس لیے سفر شروع ہے، کل کا جب ہم دن افطار ہی سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، شام کے پہلے ہی، تو کیا کل کے دن بھی میں سفر میں افطار کر کے چلوں، یعنی یہ کہ کھاتا پیتا چلوں، یا ہے کہ چونکہ دن میں پہنچ جانا ہے کہ 9 بجے 10 بجے جب بھی پہنچیں، وہ انہوں نے دیا کہ میں 9 بجے 10 بجے پہنچ جاتا ہوں، تو کیا میں اس وقت اپنا روزہ توڑ سکتا ہوں؟ اگر توڑ سکتا ہوں تو گویا کہ ہمیں پہلے دن کے روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن دوسرے دن جس میں دن کا حصہ باقی ہے، چاہے زیادہ باقی ہو، تب بھی روزہ توڑنے کی گنجائش نہیں ہے، یا ایک ہی ہے۔ تو ہم جواباً یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جب سفر شروع کرتے ہیں، اگر دن کے کسی حصے میں شروع کرتے ہیں صبح سے کے بعد سے، تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ افطاری کر لیں، آپ روزہ توڑ دیں، سفر میں کھائیں پئیں، جیسا کہ مسافر کے لیے اس کی گنجائش شریعت میں موجود ہے۔ اور آپ جب سفر میں نکلے ہیں تو سفر کا مسئلہ آپ کے لیے صحیح ہے کہ آپ سفر میں ہیں،
لیکن آپ نے جو دوسرے دن پوچھا ہے کہ لوٹ کے آ رہے ہیں اور سفر آپ کا ختم ہو جاتا ہے اور دن کا حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں جمہور علماء کا مسئلہ یہ ہے، یعنی اکثر ائمہ کرام نے یہی کہا ہے کہ اس کے لیے افطاری کرنا جائز ہے، یعنی اس دن بھی کھا پی سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جب اس کے روزے کی شروعات ہوتی ہے تو وہ سفر میں ہوتا ہے، اور جب شروعات ہوتی ہے سفر میں ہوتا ہے تو اس پر مسافر کا اطلاق اسی وقت سے ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کے لیے صبح صادق کے بعد سے ہی افطار کرنے کا موقع حاصل ہے، تو اس کے لیے افطار کرنے کا موقع ہے، وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ مسافر کے لیے اس کی رخصت موجود ہے۔ لیکن کچھ علماء کا خیال ہے تھوڑا سا یہ کہ نہیں، جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اسے احتیاط کرنا چاہیے اور روزہ شروع سے رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا سفر تو جلدی ختم ہو گیا، اب تو مسافر نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن پھر بھی علماء نے کہا ہے کہ نہیں، جو چیز اس کے لیے شروع میں جائز تھی وہ چیز بعد میں بھی، اس لیے کہ کسی عبادت کی ابتدا جس وقت ہوتی ہے اسی وقت اس کا لازم ہونا یا اس کا فرض ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ دوسرے دن لوٹ رہا ہے اور ابھی صبح کے بعد ہی دن میں کسی وقت پہنچے گا تو شروعات تو اس کی افطاری کے ساتھ ہی اس میں روزہ رکھنے کے لیے اس کو ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھے ہی، بلکہ اس کے لیے افطار زیادہ مناسب ہے، تو لہذا صبح شروع میں افطار مناسب تھا تو بعد میں وہ صورتحال اس کے ساتھ باقی رہتی، لہذا وہ افطار کرے گا۔ اور جب تک وہ مسافر کی حالت میں رہتا ہے، یعنی اپنے گھر سے نکلنے کے بعد سے جب تک وہ لوٹ کر گھر نہیں پہنچ جاتا ہے اس وقت اس کو حالت سفر ہی میں سمجھنا چاہیے، اور جب حالت سفر میں ہم مانتے ہیں اس کو، اور ہر کوئی ماننے کو تیار ہے کہ ابھی اس کا سفر ختم نہیں ہوا ہے، تو جو حالت سفر میں ہے تو اس وقت وہ کھا پی سکتا ہے، افطاری یعنی روزہ توڑ سکتا ہے، روزہ کھانے پینے کی گنجائش موجود ہے۔ اب دن میں پہنچ گیا کسی وقت تو چونکہ ابتدائی حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں تھا، تو اب اس وقت میں بھی روزہ رکھنا ضروری نہیں، کھا پی سکتا ہے۔ لیکن علماء نے کہا ہے تھوڑا سا کہ آدمی آئے تو لوگ سامنے نہ کھائے پیے، احتیاط کر، لیکن یہ احتیاط کوئی شرعی طور پر اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے حق یہی ہے کہ وہ اپنا روزہ جب توڑے ہوئے صبح سے اس پر لازم اور فرض نہیں ہے تو بعد کے وقت میں بھی اس پر لازم اور فرض نہیں رہ جاتا ہے، اور اس کے لیے جو پوزیشن صبح کے وقت تھی یعنی وہ کھا پی سکتا تھا وہ شام تک بھی باقی رہتی ہے۔ آئیے ایک نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آدمی جب وہ نماز کے لیے نکلے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ایسے نہ کیا کرے، جس کو عربی میں تشبیک الاصابع کہتے ہیں، انگلیوں کے ساتھ گھسا کر کے ایسے ہی باندھ کے رکھنے کو، اس کو شبکہ معنی تشبیک باندھ دینے کو کہتے ہیں ایسے ہی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں آیا ہوا کہ جب ہم مسجد نکلیں تو ایسا نہ کیا کریں، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں ہوں، ابھی تو نکلنے کے وقت کے بارے میں حکم آیا کہ ایسا نہیں کیا کرو، لیکن جب مسجد میں ہو تو کیا ایسا کرنا منع ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نکلنے سے لے کر مسجد پہنچنے تک وہ حکم ختم ہو گیا، تو مسجد میں رہنے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس میں ہم اپنی انگلیوں کو اس طرح سے آپس میں ڈال سکتے ہیں اور اس طرح باندھ کے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس میں جواب دینے کے لیے ہم کہیں گے کہ ایسی صورت میں اس کی دو پوزیشن بنتی ہے، آپ کی جو حدیث آئی ہے، لیکن حدیث جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے میں اسے سنا دیتا ہوں پہلے۔ یہ ابو ثمامہ حناد کہتے ہیں کہ کعب بن عجرہ مسجد جا رہے تھے اور میں بھی مسجد جا رہا تھا، راستے میری ان سے ملاقات ہو گئی، اور تو کعب بن عجرہ نے مجھے دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں کو ایسے کیے ہوئے انگلیوں کے درمیان ڈال کے رکھے ہوئے ہوں، تو ہم کو انہوں نے اس بات سے روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بيديه، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی گھر سے نکلے، وضو کرے اور مسجد جانے کے لیے جا رہا ہو تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے جوڑ کے نہ رکھیں انگلیوں کے درمیان۔ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ، آپ نے روکنے کی وجہ بتائی کہ وہ نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے۔
تو حالت نماز میں شمار کیا جاتا ہے، لہذا یہ کام اس میں عبث ہے، نہیں کرنا چاہیے، یہ غفلت میں لاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وضو کر کے جب گھر سے نکلے تب بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا شمار نماز کی حالت میں ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ نماز کا ثواب، نماز کی پوزیشن اس کی بن جاتی ہے۔ تو آپ نے اسے روکا، تو اس لیے کہ یہ مسجد جا رہا ہے، تو اسی صورت میں مسجد جانے والے کا حکم تو واضح ہو گیا، مسجد میں حالت نماز میں بھی واضح ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے، پہلے بھی بیٹھتا ہے، نماز سے پہلے وقت پاتا ہے تو بیٹھتا ہے، نماز کے بعد بھی وقت پاتا ہے تو بیٹھتا ہے۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جب نماز میں نہ ہوں اور راستے میں نہ ہوں، اس کے بعد بھی مسجد میں کسی پوزیشن میں ہوں، تو کیا ہم اس وقت ہاتھوں کو ایسے باندھ کر سکتے ہیں کہ نہیں باندھ سکتے ہیں؟ اس خاص وقت کے لیے پوچھ رہے ہیں وہ۔ ہم اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ آدمی کا یہ ہاتھ باندھنا جو ہے یہ کئی مقاصد کے لیے ہوتا ہے، یہ انگلیوں کو ڈال کر کے اس طرح سے ایک مضبوط رسی کی طرح سے گوندھ لیتے ہیں، سمجھیے پکڑ لیتے ہیں، تو اس سے کئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو کبھی اس میں آدمی کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو یوں باندھ کے ایسے پکڑتا ہے، رکھتا ہے، اور کبھی یہ ایسے ہی باندھ کر کے دونوں اپنے دونوں گھٹنوں کو اس کے اندر ڈال لیتا ہے، اور اس طرح سے گویا کہ ایک رسی کی طرح سے باندھ کر کے ٹیک سا لگا لیتا ہے، اس سے بھی تھوڑا سا اس کو راحت مل جاتی ہے، اور جس سے نیند بھی آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی کچھ مقاصد لوگوں کے ہوں گے، اور کبھی ایسے کرتا ہے تاکہ یوں توڑ مڑ کرے انگلیوں سے آواز چٹخارنے کی آواز نکالے، یہ سب کام ہوتے ہیں۔ تو یہ کام کچھ تو یوں ہی توڑ مڑ اور یوں ہی بیکار کے لیے، اور کبھی اس کو آرام و راحت کے لیے باندھا جاتا ہے۔ لیکن ان سب کا ایک مجموعی طور پر جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ انسان کو اس میں کچھ تھوڑی سی غفلت سی پوزیشن بنی رہتی ہے، یا تو کھیل کرتا ہو، انگلیوں کو پھوڑتا ہو، یا کہ اسی طرح سے چٹخارے لیتا ہو، یا اسی طرح سے باندھ کر کے ٹیک لگا کے یوں ذرا سا لیٹنا چاہتا ہو، آرام کرنا چاہتا ہو۔ اس میں تو چونکہ انسان کی تھوڑی سی یہ غفلت کی پوزیشن ہے جو کہ حالت نماز میں درست نہیں، اس لیے نماز کی حالت میں اسے روکا گیا ہے، اور راستے میں جب آ رہتا ہے تب بھی نماز کی حالت، اس لیے اس سے بھی روکا گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مسجد میں اگر کسی وقت بیٹھا، نماز کے بعد بیٹھا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ایسا کرنے سے، الا ہے کہ وہ نماز کے بعد نماز کی انتظار کے لیے بیٹھا ہوا ہو کسی دوسری نماز کے لیے، تو انتظار کرنے والے کی بھی پوزیشن نماز کی حدیث میں بتائی گئی ہے، لہذا اس وقت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں آپ کو حدیث وغیرہ ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جیسے کہ ذوالیدین کی حدیث میں ہے کہ آپ بھول گئے تھے تو باہر نکلے تو آپ ہاتھوں کو انگلیوں کو باندھے ہوئے تھے، تو چونکہ آپ نکل چکے تھے نماز سے، اس لیے صرف کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لہذا مسجد میں جب تک ہوں تب تک احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، یا ہے کہ آپ وہ پہلے سنت پڑھ چکے ہیں پھر نماز کا انتظار کر رہے ہیں، یا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی پوزیشن میں اس طرح سے ہاتھوں کو انگلیوں کے درمیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات ہوں گے اور ہماری جانب سے ان کی کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی خیر سے رکھے اور اچھا اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔